لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن جیسی عظیم کتاب سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت کیا. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء اکرام پر بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ ہم تجوید القرآن شروع کر چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے 5 اسباق بھی ہو چکے ہیں. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا اور دوسروں کو آگے چل کر پڑھانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. آگے چلتے ہیں. آج ہماری مین کلاس ہوگی، پریکٹس کلاس نہیں ہوگی. تو ہم اب تک پڑھ چکے تھے حروف لین. ٹھیک ہے، کیا کیا پڑھے ہیں سبق؟ کتنے اسباق ہوئے ہمارے بتائیں؟ کتنے اسباق ہوئے بتائیے، سب بتائیں. کتنے کتنے ہیں، کہاں سے کہاں تک ہوا؟ جلدی جلدی بتائیں، پھر آگے کلاس شروع کرنا. مفردات، مرکبات، حرکات، حروف مدہ، حروف لین. جی، حروف لین کسے کہیں گے؟ حروف لین 2 ہیں. یا ان کی حرکتیں کیا ہوگی؟ ساکن سے پہلے زبر ہے. ساکن سے پہلے زبر. دو فون کے ساتھ جلد ادا کریں. حرف مدہ کسے کہیں گے؟ حروف مدہ 3 ہیں. الف خبر کھڑی دیر الٹا پیش. تو ساتھ ساتھ الف جس سے پہلے زبر ہو، یا جس سے پہلے زیر ہو، واو جس سے پہلے پیش ہو. باؤ سے پہلے پیش ہونا ہے کہ باؤ ساکن سے پہلے پیش ہونا ہے؟ واو ساکن سے پہلے. بولنے میں بھی اگر غلطی ہو گئی تو اب آپ لکھیں گے یا سے پہلے زیر. تو کیسے ہوگا حرف مدہ؟ یا ساکن ہونا ضروری. جی، یا ساکن سے پہلے زیر، باؤ ساکن سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، یہ حرف مدہ ہے. پھر یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، حرف لین. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. الحمدللہ. تو اب ہمارا آگے کا سبق ہے تنوین. ٹھیک ہے، تنوین. مارتا ہوں میں. جی تو حروف کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ آج ہمارا کون سا سبق ہے؟ ہم کیا پڑھے تھے اس سے پہلے؟ حرکت یعنی حرکات یعنی. میرا جواب دیتے نہیں آپ لوگ پلیز. جلدی سے پڑھنے والے ہو. حرکات زبر زیر پیش. زبر زیر پیش. جی، اور اسی کو فتحہ ضمہ کسرہ کہیں گے. ٹھیک ہے.
اب ہے تنوین. تنوین یعنی دو زبر, دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے, تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور اسی کو عربی میں کیا کہیں گے؟ دو زبر کو فتحتین, فتحہ سے فتحتین. ٹھیک ہے, دو زبر فتحتین, پھر اس کو دو زیر کو کسرتین اور دو پیش کو ضمتین. ٹھیک ہے, دو زبر کو فتحتین, دو زیر کو کسرتین اور دو پیش کو فتحتین ضمتین. اوکے, سمجھ گئے یہاں تک؟ دو زبر, دو زیر, دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین. اور کسی کو فتحتین, کسرتین اور ضمتین کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی آواز کیسی ہوگی؟ اس میں نون کی آواز آتی ہے. کس کی آواز؟ نون کی آواز ہوگی. جب دو زبر ہو کسی حرف پر, جیسے دو زبر تا, دو زبر تن, حمزہ دو زبر ان, با دو زبر بن, تا دو زبر تن, تا دو زبر تن, اس طرح. ایک سیکنڈ, ابھی یہاں پر دیکھیں. بسم اللہ. ہاں, دو زبر, دو زیر, دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب یہاں پر دو زبر ہے, دو زبر کی آواز میں دو زیر اور دو پیش تینوں کی آواز میں کیا ہوگا؟ نون کی آواز آئے گی آخر میں. پھر یہ دیکھیے, حمزہ دو زبر ان, با دو زبر بن, تا دو زبر تن. اور ایک مرتبہ ایک چیز اس میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہمیشہ فتحتین کے ساتھ زبر الف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ الف. فتحتین کے ساتھ یعنی دو زبر کے ساتھ ہمیشہ الف ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے یہاں پر. آگے دیکھیں, اس میں دونوں میں مطلب تنوین میں نون کی آواز ضرور آتی ہے. جب تنوین آپ پڑھو گے تو آخر میں نون کی آواز آپ کو محسوس ہوگی. جیسے ان, بن, تن, سن, جن, ہن, خن, دن, رن, رن, زن, سن, شن, فن. اس میں بھی پورے مخارج کا خیال رکھنا ہے. فن, ڈون, ون, ون, ان, ون, فن, قن, کن, لن, من, نن, ون, ہن, ان, ین. اس میں سب میں نون کی آواز آئے گی. پھر دو کسرتین یعنی دو زیر میں ان, بن, تن, سن, جن, ہن, خن, دن, رن, رن, زن, سن, شن, فن, بن, فن, ون, عن, ون, فن, قن, کن, لن, من, نن, ون, ہن, ان, ین, ین. یہ ہو گئے کسرتین. پھر ہو گئے ضمتین یعنی دو پیش. ان, بن, تن, سن, جن, ہن, خن, دن, ون, رن, زن, سن, شن, فن, ڈن, فن, ون, عن, ون, فن, قن, کن, لن, من, نن, ون, ہن, ان, یون, یون. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا کہ ضمتین, کسرتین اور فتحتین, دو پیش, دو زیر اور دو زبر, دو زبر, دو زیر, دو پیش. یہ ہو گیا. اس میں تنوین میں نون کی آواز ضرور آئے گی آخر میں, وہ چیز یاد رکھنا ہے. اور فتحتین کے ساتھ ہمیشہ الف ہوتا ہے. یہ ہو گیا. اب رہی بات نون ساکن کی. نون ساکن کسے کہتے ہیں بتائیے؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن یا سکون کسے کہیں گے؟ یہ ہم پہلے تیسرے لیسن میں پڑھے تھے, جسے زبر زیر پیش کے ساتھ ہم ساکن سکون کسے کہتے ہیں یہ بھی پڑھے تھے. بتائیے. جس پر جزم ہو. سکون کے, ہاں جس پر جزم ہو اسے کیا کہیں گے؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو ویری گڈ جی, بارک اللہ. ساکن. احسنت جدا, یعنی ہاں ساکن. جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہیں گے. تو سکون کسے کہیں گے؟
صرف جزم کو سکون کہیں گے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پر دیکھیں آپ نون پہلے حرف میں یہاں پر دکھ رہا ہے آپ کو کہ جو سکون ہے یہ صرف سکون جو میں نے ابھی انڈر لائن کیا نون پہ جو جزم ہے اس کو سکون کہیں گے پورے نون کو ساکن کہیں. سمجھ گئے؟ جی میم. میری آواز کلیئر نہیں ہے؟ آ رہی میم. نہیں کلیئر نہیں ہے آواز. اچھا سبھی کو نہیں ہے کیا کسی کو نہیں؟ تھوڑی تھوڑی بریک ہو رہی. تو دیکھیے نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں یعنی جس حرف پر جزم ہو اس کو وہ ساکن کہیں گے. جیسے یا پہ جزم ہے تو یا ساکن، واو پہ جزم ہے تو واو ساکن، را پہ جزم ہے تو را ساکن، سین پہ جزم ہے تو سین ساکن. اس طرح جس حرف پر جزم ہوگا وہ ساکن کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح نون پر بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ساں ہوتی ہے. جیسے بادو زبر بن، بانو زبر بن. کیا پڑھے تھے ہم ابھی پچھلے سبق میں کہ بادو زبر بن، دادو زبر تن، سادو زبر سن. اب یہاں پر جزم والے نون کے ساتھ با کو ملاؤ، با پہ زبر دے کر بادو زبر بانون زبر بن. دونوں کی آواز سیم ہے نہیں ہے؟ تو اس میں یہ جو سملرٹی ہے دونوں میں، دونوں کی آواز سملر ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن نے ان دونوں کو ملا لیا اور ان دونوں کو ملایا چار قواعد نکلے. میم آواز بریک ہو رہی مائک کھلا ہے وہ لوگ ڈسٹرب نہ کرے. آواز آ رہی ہے ابھی میری؟ آ رہی ہے آواز؟ جی میم. جی میم. میں آ رہی. ہاں مائک بند کرے کیونکہ ڈسٹربنس نہ ہو. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں تو مفسرین قرآن نے کیا کیا ان دونوں کو ملا لیا. جیسے دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کیونکہ دونوں کی آواز سیم ہے، ایک سان سملر. اس وجہ سے ان دونوں کو ملا کر ان دونوں کے کتنے رولز رکھ دیے؟ 4 رولز. کتنے چیزوں میں بانٹ دیے؟ پورے حروف ہجا میں 4 رولز بانٹ دیے کہ اتنے چیزیں اس کے بعد آئے تو یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے تنوین اور نون ساکن کے بعد کچھ ورڈز دے دیے، یہ ورڈز آئے تو جب وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کرنا. پھر اور کچھ ورڈز دیے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ ورڈز آئے تو اس میں یہاں پر نون کی آواز کو چھپا دینا. پھر کچھ ورڈز دیے تو نون کو میم سے بدل دینا. پھر کچھ ورڈز دیے تو اس میں کیا کرنا؟ غننے کے ساتھ پڑھنا، تھوڑے اس میں اظہار کے ساتھ پڑھنا. اس طرح قرآن نے کچھ ورڈز کو کچھ ورڈز میں بدل دیا، مطلب بانٹ دیا، ڈسٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے. تو وہ اب ہم جانیں گے انشاءاللہ. تو تنوین اور نون ساکن دونوں کو ملا لینا. تادو زبر تن، تانون زبر تن، تادو زیر تین، تانون زیر تین، تادو پیش تن، تانون پیش تن، تادو دبر سن، تانون دبر سن، تادو زیر سین، تانون زیر سین، تادو پیش سن، تانون پیش سن. جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن. دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر تین، دال نون زیر تین، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن. یا نیچے دیکھیں مشق میں آدن سوء قریب فمن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوة غاسق ہدن. ٹھیک ہے. جی میم. جی الحمدللہ. ابھی دیکھیں ہاں اب دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ ضمتین، کسرتین اور فتحتین اور نون ساکن، دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن، یہ چاروں کے مکمل کتنے قواعد ہیں؟ 4.
اب پہلا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، جبھی بھی جام بھی قرآن پڑھتے وقت آپ کو دو زبر دکھا یا دو زیر دکھا یا دو پیش دکھا یا نون ساکن دکھا، یہ چاروں میں سے کوئی بھی ایک حرکت دکھ گئی تو آپ فرسٹ کام کیا کریں گے، اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے. آفٹر دس اس کے بعد کیا آ رہا ہے ورڈ وہ دیکھیں گے، کیا حرف آ رہا ہے وہ دیکھیں گے. اگر اس کے بعد آپ کو کون سے حروف حلقی، کیا کیا ہے حروف حلقی بتائیے جلدی جلدی. حمزہ ہا عین ہا غین خا. ویری گڈ. حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہے. کیا کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور فا. یہ 6 حروف، حمزہ ہا، عین ہا، غین فا، یہ 6 حروف ہے. اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ گیا تو آپ وہاں پر نارملی یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے بنا غنہ کے جلدی پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے اور نہ ہی وہاں پر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے دو زبر آیا کہیں پر، آپ نے دیکھ لیا دو زبر ہے، آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے، اس کے بعد والا آپ دیکھیں گے. اگر اس کے بعد میں یہاں سے عین ہے، یہاں سے عین ہے، تو کیا کریں گے آپ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. اس کو کیا بولیں گے؟ اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک اور بات یہاں پر معلوم کرنے کی یہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ کیا پڑھے تھے آپ لوگ؟ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ. اب تنوین اور ساکن کے بعد اگر ایسا والا آ گیا تو وہ حمزہ ہوگا کہ الف ہوگا؟ حمزہ. جی بالکل حمزہ ہوگا. تو آپ کو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ تنوین اور ساکن کے بعد اگر الف پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ رہا تو وہ حمزہ ہے. تو یہاں پر جو حمزہ ہے یہ بھی اس کے خائم و خام ہے. ٹھیک ہے؟ یہی حمزہ یہ بھی حمزہ ہے. تو یہاں پر جب وہاں پر الف پر زبر زیر پیش کچھ بھی آئے گا تو وہ بھی حمزہ ہوگا، تو آپ وہاں پر بھی اظہار کاؤنٹ کریں. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ جی میم. جی الحمدللہ. اب دیکھیے اظہار. دیکھیے حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین فا. حمزہ ہا، عین ہا، غین فا. تنوین یا نون ساکن کے بعد یعنی دو زبر، دو سے دو پیش اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کی جلدی پڑیں گے. غنہ یعنی ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، چھپانا اخفا کہلاتا ہے. تو اس کو اظہار کہتے ہیں. اب مجھے ایک ایک کر کے میں جس کا نام لوں گی وہ بتائیں گے کہ اس لیٹر میں، اس سینٹینس میں کہاں پر اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ فرسٹ سینٹینس یعنی ایک سیکنڈ، یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہے اس فرسٹ سینٹینس میں اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ بولیے سسٹر فائزہ. جی میم. را دو زبر ون. ہاں را رون کے بعد کیا؟ حمزہ، حمزہ کھڑا زبرا. حمزہ حمزہ زبرا. کھڑا. حمزہ ہاں زبرا. جی. تو کیا ہوگا؟ اظہار. کیوں ہو طیر. رہا ہے حمزہ؟ کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آنکھیں میں ہاں حمزہ ہے تو کیا ہوتا؟ اظہار ہوتا میم. جی حروف حلقی سے حمزہ ہے ایسا بولے. ٹھیک جی میم. جی ٹھیک ہے. آگے کے سینٹینس میں، یہ والے سینٹینس میں، اس کے بعد والے، جی یہ سینٹینس میں کہاں پر اظہار ہو رہا ہے بتائیے سسٹر ریحانہ. جی میم. را پر دو پیش ہے اور اس کے بعد حرف حلقی ہے، یہاں پر اظہار ہوگا.
जी, और आगे से एक जगह तनवीन है, देखिए लास्ट में, वहां पर नहीं होगा क्या इसमें इजहार? लास्ट में 2 पेश है, तो वहां नहीं होता इजहार? इजहार कहाँ पे होता है? होता? ता 2 पेश तुन इजहार होता। वहाँ होता तनवीन क्या? होगा मैम, तनवीन होगा। देखिए वहां पर लास्ट में 2 पेश है, ता पे, सिस्टर रेहाना बोलिए, लास्ट में ता पे 2 जबर 2 पेश है, तो क्या वहां पर इजहार होगा? तनवीन होगा। जी, इजहार क्यों नहीं होगा, वजह क्या है? हुर्फ हल्की नहीं है बाजू में। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। आगे की मिसाल में सिस्टर नाजिमा बताइए इजहार कहाँ हो रहा है? लिमन के बाद हाँ। इजहार होगा। कहाँ पर? मीम नून ज़बर मन, उसके बाद जी, क्यों, कैसे, वो बताइए, क्या आ गया, क्या आने से क्या हुआ, रूल बताइए। हरफ हल्की खाफ है उसके बाद। हुर्फ हल्की खाफ, खाफ जबर खा, सॉरी खाफ नहीं, खा जबर खा है। किसके बाद है? मीम नून जबर मन के बाद खा जबर खा है, जो हुर्फ हल्की है, इसलिए यहाँ पे इजहार हो। सही बोले आप, लेकिन मीम नून जबर मन नहीं बोलेंगे आप, नूने साकिन के बाद खा हुर्फ हल्की में से, इसलिए यहाँ पर इजहार हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। ठीक, एक मिनट फिर बोलिए। नूने साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से खा है, इस वजह से यहाँ पर इजहार हो रहा। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आमीन भैया। आगे की मिसाल में सिस्टर अस्मा फयाज, आप बताइए। من غير غين ميم ساكن क्या बोल रही हूँ? हेलो मैम। जी जी जी, सुन रहे हैं हम, बोलिए। मिन मीम नून जेन मिन, आगे 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 तनवीन इजहार है मैम, गैन। जी, नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से क्या है, गैन है, ऐसा बोलिए। गैन है, हाँ साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से गैन है, या फिर तनवीन आया तो तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से गैन है, तो वहां पर इज़हार होगा। जी तो क्या मैम। करेंगे, नून की आवाज को जाहिर कर कर पढ़ेंगे। ठीक है, जी ऐसा मैम। प्रिपेयर होके रहेंगे आप लोग, ऐसे ही बोलना है, हर जगह मैं कायदे पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, जी अच्छी समझ तो गए ना? जी मैम। जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर सफिया, आगे की मिसाल में आप बताइए कहाँ हो रहा है इजहार? सिस्टर सफिया, यौमइज़िन, हाँ, यौमइज़िन अलैहा, कहाँ पर हो रहा है इजहार? अच्छा यौमइज़िन जी, आइन, हुर्फ हलक़ी आइन है ना मैम बाजू। हाँ आइन है तो, आइन है तो इजहार जाल जाल इजहार हुर्फ हलक़ी आइन कायदा है क्या ना। पढ़े हम? अभी कायदा क्या पढ़े? सबसे पहले हमको किस चीज को देखना है, तनवीन या नून साकिन को। सबसे पहले तनवीन और नून साकिन कहाँ है उन लोगों को देखना, अगर उन लोग दिख गए तो उसके बाद वाला हर्फ देखना। आप सबसे पहले तनवीन को देखिए, तनवीन है ना यहाँ पर, जाल पे तनवीन है, तनवीन के बाद आइन है, जी मैम। जी, वो वैसा बोलना है। तनवीन के तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से आइन है तो इजहार होगा। ठीक है, जी जी मैम। तो यहाँ जाल पर तनवीन है, 2 जेर तनवीन है, उसके बाद क्या है, आइन है, तो इजहार हो रहा। ठीक है, जी जी मैम। समझ गए? जी समझ में इंशाल्लाह। जी मैम। तो आप क्या समझना, 2 जबर 2 जेर 2 पेश और नून साकिन, ये चारों को पहले ढूंढ लेना कहाँ है कहाँ है। जब उन लोग दिख जाते हैं तो उसके बाद वाला हर्फ देखना फर्स्ट। ठीक है जी। सिस्टर समीना, आगे की मिसाल में आप बताएं कहाँ हो रहा है इजहार?
मीम नून के बीच मीम नून तनवीन के साथ सामने हम हा अच्छा, नूने साकिन के बाद क्या है? हा है हुर्फे हल्की में, ठीक है। नूने साकिन के बाद हा है हुर्फे हल्की में से, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। नूने साकिन के बाद हुर्फे हल्की में से हा है। अब देखिए यहाँ पर आगे बा पे तनवीन दिख रही ना, लास्ट में दिख रही है आपको? बालिफ बालिफ दो जबर दिख रही ना तनवीन, तो वहां पर नहीं होता क्या इजहार? बताइए सिस्टर समीना, इजहार होगा कैसा होगा? हो रहा दो जबरा है कैसा हो रहा? हाँ, दो तन जबर आया तो तनवीन तन्नून है हाँ तनवीन, हाँ तनवीन के बाद अलिफ आया नहीं बहन, अलीफ खाली रहा तो अलीफ होगा। यहाँ पर अलीफ नहीं है ना, अपन को कायदे में क्या बोले? हमजा है ना बोले, अलीफ है ना नहीं बोले, तो आप अलीफ नहीं देखेंगे, हमजा देखेंगे। वो तनवीन का 6 अलीफ। मैंने क्या कहा? आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि दो जबर के साथ हमेशा अलीफ होता है, ठीक है। समझे? समझ आया ठीक, दो जबर के साथ हमेशा अलीफ होता है, तो यहाँ पर वो दो जबर का ही अलीफ है, उसके बाद कौन सा भी हर्फ नहीं है आप, नहीं तो इजहार नहीं होगा, सिर्फ तनवीन होगा, ठीक है। तनवीन के बाद अगर इजहार है तब जाके छोटा, नहीं तो नहीं। खाली तनवीन है, उसके बाद हुर्फ हल्की में से कौन सा भी हर्फ नहीं है तो नहीं होता इजहार, ठीक है। ठीक है तो आगे देखिए, आगे सिस्टर फिरदौस, हाँ रखिए फिरदौस, आप बताएं आगे की मिसाल में इजहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? नूने साकिन के बाद हुरूफ हल्किया का आइन है मैम जी, और वहाँ पे इजहार होगा, और नूने दो जेर का तनवीन है, उसके बाद जी। हमजा, वेरी गुड। हुरूफ हल्किया का हमजा है, वहाँ पे इजहार होगा। और आगे भी तनवीन है देखिए, पर उसके बाद हुरूफ हल्किया नहीं है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक, अहसनती जिद्दा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, सभी हो गए। अब इसके बाद के हुरूफ के मैं बोलूंगी खवाए। अब देखिए यहाँ पर तनवीन आ गया ना, कुफुवन में वाव पे दो जबर है वो तनवीन। तनवीन के बाद क्या है? हमजा है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा होगा, तो यहाँ पर हमजा रहने की वजह से इजहार होगा। लेकिन कुफुवन में वाव के बाजू जो अलीफ है वो हमजा नहीं है, क्योंकि वो अलीफ खाली है, और दो जबर के साथ जो हमेशा अलीफ आता है वो अलीफ है, तो उस अलीफ को हम काउंट नहीं करेंगे और उस अलीफ को हमजा समझकर इजहार नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए आखिर में दाल पे दो पेश है यानी तनवीन है, लेकिन उसके बाद कोई भी हर्फ में से नहीं है, तो यहाँ पर भी इजहार नहीं होगा, सिर्फ तनवीन कहेंगे। आगे की मिसालों में फमन में नून साकिन के बाद आइन है, इजहार होगा। फिर मिन आखी में नून साकिन के बाद हमजा है, इजहार होगा। फिर मन अदीना में नून साकिन के बाद फिर हमजा है, इजहार होगा। किताबुन में तनवीन के बाद हा है, इजहार हो रहा। फिर अज़ाबुन गलीज़ुन में तनवीन के बाद फिर गैन है, इजहार होगा। फिर हासिदिन इज़ा में तनवीन के बाद फिर हमजा है, इजहार होगा, ठीक है। अब पढ़िए, मुझे कैसे पढ़ना है वो देखिए। आप लोग क्या करेंगे? नर्म आवाज के साथ जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, वहां पर गुन्ना नाक में आवाज भी नहीं रोकेंगे। जैसे तो ये रन जल्दी पढ़ेंगे, रन। अगर इजहार जहां भी हो रहा है वहां पर एक श, जहां पर तनवीन हो रहा है, तनवीन है, तनवीन के बाद अगर इजहार हो, मतलब तनवीन और साकिन के कायदों में से इजहार जहां पर हो रहा है वहां पर नून को थोड़ा भी नहीं रोकेंगे नाक में, बल्कि जल्दी अदा करेंगे। जैसे रन है, रन जल्दी पढ़ेंगे।
खामोशी से बैठो। जी, तो रन 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 जल्दी पढ़ेंगे, रन इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा और गुन्ना हो जाएगा। तो आई रन जल्दी पढ़ना, रन, ठीक है, रन इस तरह। जहां भी इज़हार हो रहा है वहां पर आप जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नाक में आवाज नहीं लेंगे, रोकेंगे नहीं। तो आई रन अबाबीला, طيرا أبابيل نار حامية نار حامية रुन, पूरी नून की आवाज ज़ाहिर करें, रुन बोलेंगे, गुन्ना हो जाएगा, नाक में आवाज रुकेगी, ठीक है। और लिमन खशिया मिन गैरिही यौमइज़िन अलैहा हरकत। यहाँ पर भी मखारिज का पूरा ध्यान रखना है। कौन? मिन्हु खिताबन, मिन्हु जल्दी पढ़ेंगे, मिन नहीं, ठीक है। मिन आइनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन फमन उफिया मिन अखीही। हर्फ मद्दा जहाँ हो रहा, हरकत जहाँ हो रहा, हर्फ लीन जहाँ हो रहा, वहां पर सलीम तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। समझते हुए, सोचते हुए, इजहार जहाँ है, इख्फा जहाँ है, सॉरी अभी इख्फा नहीं है ना, इजहार जहाँ है, हर्फ लीन जहाँ है, हर्फ मद्दा जहाँ है, हरकत जहाँ है, ये सब सोचते हुए मखारिज के साथ, मखरज के साथ अदा करेंगे, ठीक है। जैसे फमन उफिया मिन अखीही, मन अगिना गाल से, मन अगिना किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीज़ुन हासिदिन इज़ा हसदा, हासिदिन इज़ा हसदा, ठीक है। समझ गए सभी? कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए। है कुछ डाउट किसी का? कोई सवाल है? कौन? हाँ, एक पूछना था, ये अली करने दो अगर अलिफ खाली है तो उसको क्या बोलना चाहिए? जी क्या? दो जबर के साथ अगर अलिफ आया, दो जबर के बाद अलिफ आया तो क्या बोलना चाहिए, उसको कैसा पढ़ना? अलीफ नहीं, अलीफ आया तो कुछ भी नहीं होगा, बस हमजा आया तो इज़हार करना, ठीक है। समझे सिस्टर नाज़िमा? जी समझ गए आप? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। दो जबर के साथ अगर खाली अलीफ है, हमजा नहीं है, तो वो सिर्फ अलीफ होगा, ठीक है। हाँ जी जज़ाकल्लाह। जी जी कौन? सिस्टर फयाज यानी अस्मा इसका है, उसका डाले को मैं। जी सिस्टर अस्मा फयाज, पूछिए, कुछ सवाल है? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो सेकंड वाला नारुन हामियात है ना, तो लास्ट में तनवीन है, जी तो आगे हमें जो सेंटेंस रहता शायद उसको मिला लेना है, क्या नहीं मिला लेना है? नहीं, अभी फिल वक्त तो नहीं मिलाना है, क्योंकि आप लोग अभी कुरान में नहीं गए ना, मिलाना नहीं है, बस आपको जैसा है वैसे ही पढ़ना है यहाँ पर तक के लिए। नहीं मैम, आप सेंटेंस आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना कुरान के अच्छा अंदर। ओके हामिया ऐसा पढ़ना पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि
فی الوقت ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا تو پوری حرکتیں پڑھیں گے. جب جب آپ کو قواعد آگے آگے بڑھتے جائیں گے تو تب تک پتا چلے گا کہ کب کیسا کہاں رکنا ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے سے پڑھے ہوئے اس لیے آپ کو معلوم کہ وہاں رکنا ہے, نہیں پڑھے تو نہیں معلوم ہوتا نا کہ وہاں رکنا ہے کہ نہیں رکنا ہے. میم وہ کنفیوز اس کا ہے کہ حامیاتن مطلب حامیہ یہ ت کا ورڈ لگانا مطلب حامیہ یہ نکلتا ہے نا میم. ہاں ایسا نہیں پڑھنا کیونکہ فی الوقت نہیں پڑھنا. جب آیت آئی یعنی آیت کے پاس رک رہے تو جب آپ جزم دے کر سانس توڑیں گے, ہا بنا دیں گے, یعنی گولتا پر وقف کرنا ہے, روکنا ہے تو اس کو ہائے ساکینہ بناتے ہیں. تو جب بنائیں گے آپ, ابھی نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بھی قواعد آپ کو آگے آگے آئیں گے تو تب سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. جی آمین. اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ میم کل کے ٹیسٹ کے لیے کیسا میم آؤں گا, یعنی ہمیں کیسا آنسر دینا؟ ہاں وہ زیادہ ملٹیپل چوائس رہیں گے, آپ لوگوں کو سوالات کریں گے, ملٹیپل چوائس دیں گے, اس پہ سے سلیکٹ کرنا رہیں گا زیادہ تر. اور اگر کچھ رہیں گے بھی تو 1 ورڈ آنسرس رہیں گے, اور اس کے بعد کچھ 1-2 لائن دیں گے آپ کو جو آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجنا ہوگا بس. ٹھیک ہے, آپ جتنا پڑھے ہیں اسی میں سے 2-3 سینٹینسز دیں گے آپ کو, وہی آپ کو پڑھ کے دینا ہے. تو آپ لوگ بہت اچھے انداز میں پڑھیے, حرکتوں کو سمجھتے حرف مدہ حرف لین سب کو سمجھتے ہوئے پڑھیے. ٹھیک ہے, کیسا لکھنا میم؟ اتنا مطلب لنک بھیج دیں گے آپ لوگوں کو. اچھا ہاں لنک بھیج دیں گے آپ لوگوں کو, تو وہ لنک پہ کلک کر کے آپ کی ای میل اور ایڈریس پورا ڈال کے جب کرنا. ٹھیک ہے, میم یہ اس میں آپ کو میری چھوٹی بیٹی کا لنک یہ اس میں پاسورڈ وہ چوز کرنا ہے اس میں کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا نام لکھیے. میرا نام نہیں میم, ان کا نیم آؤں گا, میرا پاسورڈ میرا نام کا آؤں گا میم. اس میں اب میچ ہوگا کہ نہیں کہ فون میں آپ کو پہلے باجی عالیہ باجی آپ کو وہ بنا کے دیے سو میری ہاں چھوٹی بیٹی چلتا 10واں کا. کوئی بات نہیں, آپ کا نام ایڈ کر لیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے, جی میم جی میم. اوکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اچھا مطلب حرکت جو بھی سینٹینس آپ کو دیں گے اس کے بھی مارکس رہیں گے, 6 یا 7 مارکس رہیں گے جو سینٹینس دیا جائے گا. تو وہ وہاں پر آپ کو دھیان سے دیکھ کے پڑھیے کہ کیا ہے یہ ورڈ, یعنی حرکت حرف مدہ حرف لین اچھا سمجھ کے پڑھیے. ٹھیک, اس کے مارکس ملیں گے جی میم. سب لوگ. ٹھیک ہے, اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے. کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آخر تک بھی آپ لوگ مجھے پرسنل میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور کچھ سوال ہے؟ اچھا تو آج کا ہوم ورک سن لیجئے. کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں کو, حروف حلقی کے لیٹرز قرآن سے لکھ کے 10 سبھی لوگ بھیجیں گے گروپ میں یا پھر پرسنل. ٹھیک ہے, 10 ورڈز حروف حلقی کے, جیسا آپ لوگ حروف مدہ کے ڈھونڈے تھے نا اسی طرح سے قرآن سے حروف حلقی کے 10 لیٹرز ڈھونڈ کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہوم ورک ہوگا بول کے کوئی گروپ میں میسج کر سکتے ہیں تو کریے. سسٹر نورجہاں لیے تھے ذمہ داری, لیکن آج وہ کلاس میں نہیں ہے تو آپ میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں, سسٹر زکیہ فردوس یا پھر کوئی بھی آپ میں سے کریے. ٹھیک ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ ہے چھوٹے. ٹھیک ہے, اللہ تو ہوم ورک بھی سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو, آ گیا نا ہوم ورک سمجھ میں؟ جی میم. جی الحمدللہ. چلے ختم کر دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.